بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد غوث الثقلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ صدق الله مولانا العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، سورہ بقرہ شریف کی اگلی آیہ بینہ آیت نمبر 8 اور 9 کا ترجمہ اور تشریح آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ آیہ بینہ، اس کا جو شان نزول ہے وہ پہلے سماعت فرما لیں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، وہاں پہ موجود ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، اس کو اہل مدینہ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اسے پسند کرتے تھے اور اسے اپنا سردار بنانے کے لیے سارے تیار تھے۔ جس دن اس کی تاج پوشی ہونی تھی، اسی دن نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہوئے، تو لوگوں کی نگاہوں کا مرکز نبی پاک علیہ السلام کی ذات بن گئی، لوگوں کی محبتیں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ قائم ہو گئیں اور اس کی طرف توجہ لوگوں کی ختم ہو گئی عبداللہ بن ابی کی طرف۔ تو عبداللہ بن ابی نے یہ سوچا کہ اب اگر میں مسلمانوں کی مخالفت کرتا ہوں تو بھی یہ ممکن نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ بظاہر میں مسلمان ہو جاؤں اور اندر سے میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کروں۔ تو اس کے ساتھ کچھ اور لوگ مل گئے، پوری ایک جماعت تیار ہو گئی جس کا نام جماعت منافقین تھا۔ یہ مسلمانوں کے پاس جاتے تو کچھ کہتے، کفار سے جب ملتے تو پھر کچھ کہتے، اور اپنے تہیں یہ خوش تھے کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ہم دونوں جماعتوں کے محبوب بن چکے ہیں، یعنی ہم مسلمان بھی ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور کفار ہمیں کافر سمجھتے ہیں، تو ہم دونوں کے نزدیک معزز ہیں، قابل احترام ہیں۔ اور ان کے اس قول کو رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور ساتھ ہی اس کی نفی بھی فرما دی، ساتھ ہی ان کے ایمان کی اللہ رب العزت نے فرما دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یعنی اللہ پر ان کا ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا، آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کا ایمان ہوتا ہے مسلمان کا اللہ پر، یہ اس کا ایک سرا ہے، اور دوسرا آخرت ہے، آخرت دوسرا سرا ہے، اور اس کے درمیان جو کچھ ہوتا ہے اس کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ تو گویا یہ تھا کہ ظاہری طور پر تو وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے کا اعلان کر کے اپنے آپ کو کامل مومن اور مسلمان ثابت کر رہے ہیں، لیکن فرمایا ان کا یہ ایمان لانا، ان کا یہ ایمان رکھنا اللہ پر اور آخرت پر، اس کا دعویٰ کرنا، یہ محض ان کی زبان کا جھوٹ ہے، حقیقت میں دل اس کی تصدیق نہیں کرتے، یعنی دل سے وہ منافق ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے ان کے ایمان کی نفی فرما دی، فرمایا وہ اللہ پر ایمان رکھنے کا اعلان کر رہے ہیں، آخرت پر ایمان رکھنے کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مومن نہیں ہیں۔ فرمایا اگر مومن نہیں ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پھر اس وصف کو اللہ نے ذکر کیا، پہلے ان کے عقیدے کو بیان کیا، ان کے عقیدے کی نفی کر دی کہ ان کا یہ عقیدہ جو ہے یہ دل سے نہیں ہے بلکہ یہ صرف زبان سے ہے۔ پھر جو دوسری آیت ہے اس میں ان کے اعمال بد کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ ان کے برے اعمال کیا ہیں۔ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینے سے کیا مراد ہے؟ براہ راست تو وہ نبی پاک علیہ السلام کو اور اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دھوکے کی نسبت جو اس کے محبوب علیہ السلام کی طرف تھی، حضور کو دھوکہ دیا جا رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا یہ نبی پاک کو دھوکہ نہیں ہے
بلکہ یہ اللہ کو دھوکہ ہے، حقیقت میں یہ اللہ کو دھوکہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں اس دنیا میں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ گویا نبی پاک علیہ السلام کو دھوکہ دینا اللہ ہی کو دھوکہ دینے کی طرح ہے، جس طرح دیگر مقامات میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی فرمانبرداری کی اس نے گویا اللہ کی فرمانبرداری کی۔ تو فرمایا جس طرح رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اسی طرح رسول اللہ کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینے کی طرح ہے۔ یہ فرمایا یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، یعنی اللہ رب العزت بھی ان منافقین کو جانتے ہیں، ان کے جھوٹ کو اللہ جانتا ہے، اور اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ محبوب اللہ گواہی دیتا ہے بے شک منافق جھوٹے ہیں، یعنی اللہ بھی ان کے جھوٹ کو جانتا ہے، لہذا دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جو بندے کے دھوکے سے بے خبر ہو، جو دھوکے کو جانتا ہو وہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ تو فرمایا اللہ بھی جانتا ہے یہ جھوٹے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ کے حبیب ان کو پہچانتے تھے، اللہ کے حبیب کسی کو دیکھ کر ان کو پتا تھا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے یا منافق ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنتی بھی دکھا دیے تھے اور جہنمی بھی دکھا دیے تھے۔ آپ ایک ایک جنتی کو بھی جانتے تھے اور ایک ایک جہنمی کو بھی جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی بندہ آتا، نبی پاک دیکھ کے فرما دیتے کہ یہ مومن ہے، اگرچہ وہ بظاہری طور پر کلمہ نہیں پڑھتا تھا لیکن فرماتے تھے یہ مومن ہے، یہ جنتی ہے، یعنی اس کو جنت میں نبی پاک نے دیکھا تھا، لہذا اس کو دعوت اسلام دی جاتی اور وہ قبول کر لیتا۔ کوئی بندہ ایسا ہوتا جو بظاہری کلمہ پڑھتا لیکن حقیقت میں منافق ہوتا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے یہ جہنمی ہے، کیونکہ نبی پاک اس کو جہنم میں دے کے آئے تھے۔ اسی طرح کوئی منافق ہوتا تو نبی پاک فرماتے یہ منافق ہے۔ بلکہ ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے جب منافقین کو الگ کرنے کا حکم دیا تو نبی پاک علیہ السلام نے مسجد میں سرعام ارشاد فرمایا یا فلان ابن فلان انت منافق فخرج من المسجد، اے فلاں بن فلاں تو منافق ہے، مسجد سے باہر چلا جا۔ تو آقا کریم علیہ السلام بھی منافقین کو جانتے تھے۔ اور پھر ایک اور روایت حدیث شریف کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں نماز ظہر ادا کی اور ممبر پر جلوہ فرما ہو گئے، اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام جنتیوں کا بیان شروع کر دیا، جہنمیوں کا بیان شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ جو آخری بندہ جنت میں جانے والا تھا اس کا نام بھی بتا دیا، اور جو آخری بندہ جہنم میں جانے والا تھا اس کا بھی نبی پاک علیہ السلام نے نام بتا دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ اور اہل ایمان کو بھی خبردار کر دیا تھا کہ یہ منافق ہے۔ حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے جن کے پاس رجسٹر تھا جس میں منافقین کے نام لکھے ہوئے تھے، یعنی صحابہ کرام بھی جانتے تھے منافقین کون ہیں، اللہ بھی جانتا تھا، اللہ کے رسول بھی جانتے تھے، اور منافقین کے بارے میں صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ یہ منافق ہیں۔ حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضرت ابوبکر حضرت عمر کسی کو گورنر لگاتے تھے تو وہ حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے کہ اس بندے کو گورنر لگائیں یا نہ لگائیں۔ اگر وہ تصدیق کرتے کہ اس کو لگا دیں تو پتہ چل جاتا تھا یہ بندہ مومن ہے، اور اگر کہتے کہ اس کو نہ لگائیں تو سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے، اس لیے حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منع کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ نہیں دے سکتے، کیوں؟ اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں، اہل ایمان بھی جانتے ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ جب انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے سامنے والا خبردار ہو تو اسے وہ جواب میں اپنی ذات ہی کو دھوکے میں انسان رکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسهم، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ تو اس آیے بینہ کے اندر منافقین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، اور 13 آیات میں منافقوں کی صفات کو بیان کیا۔ پہلے اللہ اہل ایمان کے اس کی صفات، متقین کی صفات کو بیان کرتا ہے، پھر کھلے کافروں کو اللہ ذکر کرتا ہے، اور تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں جو کہ سخت سے زیادہ سخت دشمن تھے مسلمانوں کے، کیونکہ یہ چھپے ہوئے دشمن تھے، اسلام کے حلیے میں، مسلمانوں کے حلیے میں آتے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ کر دیا کہ تاکہ ہر مسلمان ان سے باخبر ہو جائے کہ ان کے اندر صفات کیا ہے، منافقین کی عادتیں کیا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی۔ پہلے مومنوں کا ذکر، پھر کھلے کافروں کا، پھر تیسرے نمبر پر منافقین کا۔ اور منافقین کا انجام کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اب جانتے ہیں کہ جب کسی شے کی منافقین کا جو درجہ ہے یہ
ایک طرف مسلمان ہیں، دوسری طرف کھلے کافر ہیں، یہ درمیان میں ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن جاتے ہیں، کافروں کے ساتھ کافر بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کی صفات بیان کی، متقین کی صفات بیان کی، پھر کفار کی بیان کر دی، اور اس کے بعد منافقین کا ذکر کیا، کیونکہ یہ درمیان میں تھے۔ منافقین کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کی صفات کا علم بھی ہونا ضروری ہے، کفار کی صفات کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو چونکہ یہ درمیان میں تھے، اس لیے ان کا تیسرے نمبر پر اللہ نے ذکر کیا کہ پہلے دونوں کناروں کو سمجھ لو، جب دونوں کنارے سمجھ آئیں گے تو پھر درمیان کی تمہیں سمجھ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانداروں کی صفات میں سے حصہ عطا فرمائے، کفار کی شر سے، منافقین کی شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔